أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور چلیے آج ہم لوگ تفسیر جو سنیں گے وہ ہے سورہ مائدہ اور رکوع نمبر 14۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 101۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، تم سوال نہ کرو، عن اشیاء، ان باتوں کا، ان سے متعلق تم سوال نہ کرو، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تم پر، تسؤکم، تو وہ تمہیں ناگوار ہوگا، وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، کسی چیز کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، عفا اللہ عنہا، جو کچھ ہو چکا اللہ اس سے درگزر کر دیا ہے، واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو دیکھیے بہنوں، یہاں پر کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو جن میں نہ تمہارا کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی دینی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ خواہ مخواہ سوال پوچھنے سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، اور اگر مان لو اس پر کوئی پابندی عائد ہو جائے گی تو ایک حدیث میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کثرت سوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو برا معلوم ہوا۔ جب لوگ بہت زیادہ سوال پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہو پوچھتے جاؤ۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ پھر دوسرا شخص تھا، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو وہی ان کے بھی باپ کا نام اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک کے غصے کو دیکھا، آپ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر اس کو نوٹس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، دیکھیے یہاں پر کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ہے۔
پھر ایک بار سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا قصوروار ہے وہ مسلمان، بڑا گنہگار ہے وہ مسلمان جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے، ہے نا۔ بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کے لیے، اور وہ اتنا زیادہ سوال جواب کرو تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے پھر بعد میں وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور وہ بندہ جو ہے وہ گنہگار بھی کہلایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بے فائدہ بک بک کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے، مال اور دولت ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور دوسروں کا حق دبانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک حدیث ذرا سن لیجئے۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ سوال کرنے والے نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایڈ کیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض واجب ہو جاتا اور تم پھر وہ ادا نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، مگر اس کی یہ وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بھول گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کے معاملے میں خاموشی اختیار رکھی ہے، تو لہٰذا ان کی کرید نہ کرو، ہے نا۔ تو یہاں پر ہم کو اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن نازل ہو رہا ہو اور اگر وہ تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں وہ چیز جو ہے پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، یا فرض کر دیا جائے گا تو وہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ سوال مت کرو، خصوصاً جب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بہنوں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ انہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ان کی ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا، تو ان لوگوں کی اصلاح کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وحی کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طریقے سے ان کی اصلاح کر رہے تھے۔ وہ تو یہ نادانی میں ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں فرمایا ہے کہ اب تک جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کر دیا ہے، وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 102۔ قد سألہا، اور تحقیق کے سوال کیے، قوم من قبلکم، ان قوموں نے جو تم سے پہلے تھے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر انہی باتوں کی وجہ سے، یعنی وہ زیادہ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی بہت زیادہ وہ سوال کرتے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا کیا ہے، کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہود کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے انہیں پریشان کر رکھا تھا، جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے پے در پہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کیا سوالات کیے کہ ہمیں اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی، اور پھر اس کا رنگ کیسا ہوگا، اور وہ کیسی دکھتی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سوالات کیے۔ حالانکہ اگر وہ کوئی بھی سوال نہ کرتے تو وہ کیا ہوتا، کوئی سی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے، اس میں آزاد تھے وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سوالات کر کر کے جو ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی دکھنی چاہیے، اور یہ سارے سوالات کیے، تو پھر ان کے لیے پھر وہ مشکل ہو گئی۔ کسی خاص، یا پہلے تو کوئی خاص گائے کے متعلق نہیں کہا گیا تھا، مگر جب وہ سوال کرتے گئے تو وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا وہ معاملہ، اور آخر میں پھر اس پر ان کو عمل کرنا، وہ پرٹیکولر وہ گائے ڈھونڈنا پھر ان کو مشکل ہو گیا۔
تو اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پے در پہ سوال کرنے سے آپ پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں آسانی ہے۔ بہت زیادہ ہم اگر وہ کریں گے، سوال جواب کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم کوئی خاص چیز کے بارے میں جب اس طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ تم کو ایسی گائے ذبح کرنا ہے، پھر اس قسم کی گائے ڈھونڈنا یا اس حکم پر عمل کرنا پھر انسانوں کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حکم کیا آیا تھا؟ سب سے پہلا حکم یہ آیا تھا کہ گائے ذبح کرو، بس وہ گائے ذبح کر دیتے، مگر انہوں نے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے کہ اس رنگ کلر کے بارے میں کیسی دکھتی ہو، اور وہ کھیت میں کام کرنے والی ہو یا نہ ہو، یعنی بہت سارے، آپ نے سورہ البقرہ میں اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم نے آج یہ آیت پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور آئندہ دین کا کوئی بھی حکم ہمارے پاس آئے گا، جس طرح سے وہ ہم تک پہنچے گا ہم اس طرح سے اس پر عمل کریں گے، اس میں اور کرید کرنے کی کوشش نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اگلی آیت جو ہے، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا صائبتن، اور نہ صائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن، اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین کفروا، لیکن یہ کافروں نے بنایا ہے، یفترون علی اللہ، وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، علی اللہ الکذب، وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، بحیرہ نام کی کوئی چیز نہیں بنائی، اور نہ صائبہ بنایا ہے، اور نہ وسیلہ بنایا ہے، اور نہ حام بنایا ہے، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بے عقل ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، 4 نئے ورڈز ہم نے اس آیت میں سیکھے۔ وہ 4 نئے ورڈز کیا ہیں؟ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو یہ جو تھی وہاں پر یہودیوں میں یہ وہ تھی، یہ جانور تھے، کچھ جانور، اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ مطلب کیا ہے؟ بحیرہ مطلب ہے کہ دودھ دینے والا جانور، جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک، اس سارا جو جانوروں کے نام لیے گئے ہیں اس ساری کس سے وہ لوگ نے منسوب کیا ہے؟ ان کے دیوتاؤں سے منسوب کیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 خاص قسم کے جانوروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا دودھ نہ دوہے، یعنی اس کا دودھ جو ہے دوہ کر صرف ان کے بھگوان کے اوپر ہی چڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا کیا؟ صائبہ۔ صائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر نہ کوئی بوجھ لاتا جاتا ہے اور نہ کوئی اس پر سواری کرتا ہے۔ سانڈ سنا ہوگا نا آپ نے، سانڈ وہ کسی کام نہیں آتا ہے، وہ یہاں وہاں دوڑتا پھرتا ہے، کسی کے کھیت میں گھس گیا، کسی کے جانور کو نقصان کر دیا، تو وہ اسی طرح کا جانور ہے کہ وہ لوگ اسے بت کے نام پر، بھگوان کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے کوئی کام نہیں لیتے، نہ اس پر کوئی بوجھ لاتا جاتا ہے نہ کوئی اس پر سواری کرتا ہے۔ اب تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار جب بچہ دے تو اس کو مادہ جنے، اور دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو، تو وہ جو مطلب پہلی بار بھی جو وہ بچہ دے وہ مادہ ہو، اور دوسری بار بھی جو بچہ دے وہ بھی مادہ ہو، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ اور چوتھا جو ہے حام۔ حام جو ہے وہ مادہ اونٹنی نہیں ہے بلکہ یہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی اتڑیا
گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ سانڈ کی رسم جو ہے وہ سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی۔ اب یہاں پر جس آدمی کا نام لیا گیا ہے عمر بن عامر خزائی، تو اس میں یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا لیڈر بن گیا تھا، اور اس نے دین ابراہیم میں بہت ساری خرافات شامل کر لی تھی، اور بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ مکہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں لوگ اس کو شروعات اس نے کی تھی، بعد میں لوگ اس کو فالو کرنے لگے تھے کیونکہ لوگوں کو وہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگی تھی، تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور بعد میں اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کا حصہ لوگ اس کو سمجھنے لگے۔ تو بہنوں یہ آیت جو ہے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیا ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا یعنی آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، خواہ ان کے باپ دادا جو ہیں وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہوں یا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، اور ولا یہتدون اور وہ راہ راست پر بھی نہ ہوں، تو بھی یہ جو ہے ان کی ہی پیروی کریں گے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں تو ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ وہ راہ راست پر ہوں، تو پھر بھی یہ ان کی ہی پیروی کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تقلید آبا یعنی ماں باپ کی اندھی تقلید کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی اندھی تقلید بھی دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے دین کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فطرتاً یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جو بزرگ ہیں یا ان کے جو باپ دادا ہیں ان کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھتا ہے اور ان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو ان کی جو محبت رہتی ہے وہ ان کے بارے میں جو ان کا گمان رہتا ہے وہ عقیدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ ان کو محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے۔ حالانکہ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا کہ اس کو دین کی پوری سمجھ اس کے پاس ہو، اور ہر شخص سے جانے میں یا انجانے میں غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور یہ جو باپ دادا کی اندھی تقلید کی صورت میں یہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید کرنا شروع کیا، اور ہمارے ماں باپ اللہ نہ کرے مطلب نعوذ باللہ اگر مان لیجئے وہ اگر راہ راست پر نہیں تھے تو ہم نے ان کی اندھی تقلید کی، تو ہم نے ایک غلط کام کیا، اس کے بعد اب ہم اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں گے جو ہم فالو کر رہے ہیں، وہی تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو مطلب یہ کیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نسل در نسل جو ہے نسل در نسل چلتی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے باپ سے بچوں کی طرف، پھر ان کے بچوں کی طرف یہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔
اور یہ کیا ہے، مطلب ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا ہے کہ ہم معلوم کریں، اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تو اس کی بس اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس پر اس کا اگر ہم کو صحیح طریقہ معلوم کرنا ہے تو ہم اس کو قرآن اور سنت پر رکھ کر دیکھیں گے، مگر ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے، اتنا ہم تکلیف ہی نہیں اٹھاتے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بچے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید مت کرو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے تو ہم ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہم اس کو کتاب قرآن اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کر کے دیکھیں، اس سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ یہ جو ہے فالو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے نا۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، کسی کی بھی باپ دادا کی یا اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید ہم کو نہیں کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، یعنی تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر تم راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ الی اللہ مرجعکم، سب کو پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جمیعا سب کو مل جل کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ جو ہے وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی فکر کرنا لازم ہے، تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی تمہیں سب سے پہلے اپنی نفس کی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے عقیدے کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اعمال کی اصلاح جو ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرنی چاہیے، اور دوسرے جو غلط راستے پر چل رہے ہیں یا دوسرے جو گمراہ ہیں، وہ ان کی گمراہی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم راہ راست پر ہوں گے تو یعنی سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی دینی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کی گمراہی وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہمیں بگڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے جو کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں جو ہے وہ ان سے بے نیاز ہو کر بس اپنی ہی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ فرض عین ہے، اور ہر شخص کو اپنی قوت، اپنے علم، اپنی استعداد، یعنی جتنی بھی اس کی صلاحیت ہو اس کے متعلق اپنے اپنے دوستوں کے فرینڈ سرکل میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ جو معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، یہ فریضہ جو ہے ہم کو ضرور انجام دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص ہمارے روکنے کے باوجود نہیں باز آ رہا ہے تو روکنے والے پر کچھ بھی الزام نہیں ہوگا۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ تم کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، ہے نا، کسی اور کی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ساری دنیا کی، سارے سماج کی اصلاح کرنے کے لیے نکل جائے مگر ہم اپنی اصلاح تو کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر راہ راست پر ہوں گے تو دوسرے کی گمراہی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں یا جو دوسرا کوئی اور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اب بہنوں، جو آیت آ رہی ہے وہ آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اور اس میں جو موضوع بیان ہوا ہے وہ ہے غیر مسلم کی گواہی۔ کیا غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے؟ آپ اس آیت کو پلیز دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میں نے بھی اس کو
میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائے اور آپ کو اسے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ تو اس میں جو موضوع بیان ہوا ہے، یہ ابھی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کن حالات میں ہے، اور اس کے بعد کچھ اور متعلقہ چیزیں بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتم بینکم، یعنی تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت اثنانی، تو تم کو کیا کرنا چاہیے کہ دو غیر مسلم جو ہیں جو ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، ذوا عدل منکم، تو جو کیا ہیں عدل والے ہیں ان کو گواہ بنا لو، او آخرانی، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو بات بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے، ہاں سب سے پہلے بات جو بتائی گئی ہے دیکھیے بہنوں کہ اپنوں میں سے، تو یعنی مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل کو گواہ بنا لو، اور پھر بعد میں یہ بتایا جا رہا ہے او آخرانی، یا دوسرے، اب تو مطلب مسلمان نہیں ملے تو دوسرے لوگوں کو یعنی غیر مسلمین کو بھی، او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کی حالت میں ہو تب۔ پھر کیا کرنا ہے کہ ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تمہیں موت کی سختی، موت کی مشکل تم میں آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو اب آگے یہ دوسری بات آ رہی ہے کہ انہیں روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، کہ وہ نہیں حاصل کریں گے اس سے تھوڑی قیمت، ولو کان ذا قربا، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی نہ ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ دیکھیے ہم ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں یہ آیت پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اے ایمان والو، اگر کس سے مخاطب ہیں؟ ایمان والوں سے، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے، سب سے پہلے کس کو گواہ بنانا ہے؟ مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لے۔ اور اگر پھر دوسری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور اچانک تمہیں موت آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے یا جو بھی ہے، موت آ لے، تو تم کیا کرو؟ اگر وہاں پر مسلم موجود نہ ہیں تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ پھر آگے جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے، وہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر گواہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر سفر میں ہیں یا جب ہم میں سے کسی کا موت کے علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، یا کوئی شخص جو ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ اس کو اپنی موت جو ہے وہ قریب نظر آنے لگے، تو اس وقت جو ہے وہ وصیت کرے۔ اب وصیت کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ گواہ بنا لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آپس کی گواہی کا بندوبست کیا جائے، ہے نا؟ سب سے پہلے گواہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ دو گواہ بنا لیا جائے، اور احتیاط کے لیے دو کہا گیا ہے، دو لوگوں کی گواہی کہی گئی ہے احتیاطاً۔ اگر ایک گواہ بھی ہے تو وہ بھی کافی ہے، اگر اس وقت ایک بندہ بھی مل جائے تو اس کو بھی ہم گواہ بنا سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ صاحب عدل ہیں، یعنی وہ انصاف والے ہیں۔ گواہی کے معاملے میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی دیکھے جائیں کہ وہ اپنے فرائض کا پابندی کرنے والے ہوں، اور برائی سے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور ان کا جو اخلاق ہے بہترین اخلاق والے ہوں، مروت والا ہو۔ یہ کس کی خوبی ہے؟ صاحب عدل خوبی ہے۔ پھر بھئی یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے، یعنی کیا بن جائیں؟ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ وسیع کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا
ہین الوصیتی اسنانی ذوا عدل منکم، تو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ تم جو ہو وہ گواہ بنا لو، 2 گواہ، پہلے مسلمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے جب بڑھیں گے تو مسلمانوں کے علاوہ بھی وہ جو ہے کوئی بھی، ہم کسی کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں، اگر مسلمان نہ ملیں تو کسی نان مسلم کو بھی ہم گواہ بنا دیتے ہیں۔ اب جو عدل والا، جو مسلمان جو ہے وہ عدل والا ہونا چاہیے، یعنی تم اس کو دیکھو کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے، مروت والا ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں، فرائض پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس کو تم اپنی امانت سپرد کر رہے ہو اس کے بارے میں معلومات جو ہے تم حاصل کر لو، یا جن کو اپنی امانت سپرد کر رہے ہو یا جن کے پاس تم اپنی وصیت کی ذمہ داری دے رہے ہو، تو وہ جو ہے وہ لوگ ایماندار ہیں کہ نہیں، صاحب عدل ہیں کہ نہیں، تو یہ ہم کو دیکھ لینا ہے۔ اب ایک اور بہنوں ایک ورڈ اور ہم یہاں پر سیکھیں گے، وہ وصی، واو صاد یہ وصی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے، یعنی جو مر رہا ہے انسان وہ جس کو وصیت کر رہا ہے یا مطلب کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، یا جس کے پاس مرنے والا اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصی کہتے ہیں۔ اور وہ جو مرنے والے کے پاس حاضر ہوتا ہے یعنی موجود ہوتا ہے، یا جو وصیت لکھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ وصی۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کو تم سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسری بات جو آگے کا او آخرانی، یعنی اس کے علاوہ دوسرے لوگ مسلمان نہ ہوں، کوئی اور ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، یعنی اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں کسی اور کی گواہی نہیں مل رہی ہے تو ایسے موقع پر ہم کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک جو ٹاپک تھا اس آیت کا وہ یہی ہے کہ کیا غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، اور اگر غیر مسلم کی گواہی کب ہوگی، کب اس کی ضرورت ہوگی؟ جب مسلمان گواہ نہ ملیں تب غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اور عموماً جو ہے حالت سفر میں یہ ہوتا ہے، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملک میں نہ ہو، اپنے شہر میں نہ ہو، اپنے علاقے میں نہ ہو، گھر والے پاس میں موجود نہ ہوں، یا جیسے کوئی گیا ہاسپٹل اور کسی گیا بھی اینجیوگرافی کرانے اور اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہاں تو کوئی اور نہیں ہے، اگر ڈاکٹر ہے یا سسٹر ہیں غیر مسلم ہیں تو ہم ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بہنوں شریعت کی وسعت، یعنی دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین میں یہ رخصت ہے کہ احکامات میں ضرورتاً کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ جیسے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ایک طرح سے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے سفر پہ ہم جا رہے ہیں، نماز فرض کیا کر دی گئی ہے؟ آدھی کر دی گئی ہے، قصر کر کے نماز پڑھو، اور اگر گھر میں ہے تو پوری نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے اگر مسلم کی گواہی اویلیبل نہیں ہے تو جو بھی ہے حالت سفر میں، کیونکہ تو تم اس کو نان مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ تو بہنیں ایک چیز کلیئر ہو گئی، اگر مسلم گواہ موجود نہ ہو تو ہم کو کیا ہے، ہم غیر مسلم کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اب گواہی بنانا، جیسے ہم کو موت آئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیب میں رہتی ہیں، کارڈز رہتے ہیں، پیسہ رہتا ہے، قیمتی سامان رہتا ہے، تو وہ جو ہے مرنے والا جو بھی اس کے سامنے ہے وہ اس کو دیتا ہے کہ یہ جو ہے میرے گھر والوں کو دے دینا، ہمارے ورثہ کو یہ چیزیں جو ہے دے دینا۔ اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ایماندار، جس کے اندر ایمانداری، اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی وہ قصہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آدمی جس کو اس نے دیا، اب یا ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہیں، ان میں سے کسی نے اس میں سے کچھ سامان جو ہے نکال لیا، کوئی واقعی قیمتی چیز تھی وہ اس نے نکال لیا، اور باقی سامان جو ہے وہ وارثوں کو دے دیتا ہے۔ اب وارثوں کو کچھ شک ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اس کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے وہ سامان ان تک پہنچایا، وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ سامان نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سامان نہیں تھا، وہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ چھپا لے جاتے ہیں۔
کچھ دن کے بعد حالات جو ایسے ہوتے ہیں کہ یا باہر سے وارثوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے، کوئی کلو مل جاتا ہے، یا کسی اور شخص سے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے جو گواہی کے وقت وہاں موجود تھا، تو وہ جو ہے بتاتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ سامان بھی تھا۔ اب جو ہے معاملہ مشکوک ہو گیا۔ اب وارث کیا کرتے ہیں، وہ جائیں گے کلیم کریں گے۔ وہ کہاں کلیم کریں گے؟ عدالت میں کلیم کریں گے۔ اب جو ہے یہ اسلامک عدالت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں اب آگے کی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اب آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحبسونہما، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ روک لو ان دونوں کو، لہما ان دونوں کو، یعنی دو گواہ تھے نا، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو۔ کہاں روکنا ہے؟ مسجد میں روکنا ہے۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا، یہ ہم اس سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم شہادت کو چھپانے والے نہیں ہیں، اور ہم نے اس سے تھوڑی قیمت حاصل نہیں کی ہے، اور ولو کان ذا قربا، خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادتا، اور ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ یہ جو ہے یہ بس سب بات کب ہو رہی ہے کہ جب ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا، وارثوں کو ڈاؤٹ ہو گیا، یا ان لوگوں کو کہیں سے کوئی کلو ملا، تو وہ جو دو وصی تھے جن کے سامنے وہ میت نے کچھ باتیں کہی تھی یا سامان دیا تھا، تو اب جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بات عدالت تک لے کے جائیں گے۔ اب اسلامی عدالت اس کا فیصلہ ایسے کرے گی کہ جو ہے ان کو مسجد میں نماز کے بعد جو ہے ان کو روک لیا جائے گا، اور پھر ان سے قسم کھلائی جائے گی، اور وہ اللہ کی قسم کھلائی جائے گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کے یعنی ہم نے جھوٹ نہیں کہا، ہم نے اس سے تھوڑی بھی قیمت حاصل نہیں کی، اور خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم گواہی بھی چھپانے والے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کو یعنی جن کو گواہ بنایا گیا تھا ان دونوں کو کیا نماز کے بعد روک لو، مسجد میں ان دونوں کو روک لو۔ اب یہاں پر مسجد میں نماز کے بعد کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، نماز کے بعد بھی زیادہ لوگ ملتے ہیں۔ بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، تو یعنی عصر کی نماز کے بعد تم روک لو ان لوگوں کو۔ اگر یہ کہ جیسے عربوں میں جب وہ حد جاری کی جاتی ہے تو عام طور سے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے نماز کے بعد قسم کھلاؤ، یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ زیادہ رہیں گے۔ اب لوگ زیادہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ لوگ زیادہ رہیں گے اس سے یہ مراد ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو اپنی بے عزتی ہونے کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں قسمیں کھائیں گے۔ پھر قسم کے بارے میں کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، کسی بت کی قسم وہ نہیں کھائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ قسم کھا کر وہ یہ کہیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ وارثوں کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سے وہ یہ کہیں گے، اگر تم شک میں پڑ جاؤ تو کیا کرو، ان سے قسمیں اٹھوا لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت بھی نہیں لے رہے ہیں، اور اگر کوئی خواہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ سچ کہنے کی کوشش کریں گے، خواہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا کسی رشتہ دار کے خلاف ہو، ہم سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں گے، اور نہ گواہی جو اللہ کی گواہی ہے ہم اس کو چھپائیں گے، اور اگر ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے تو ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ آیت جو ہے بہنوں، یہ معنی اور اعتبار کے لحاظ سے تھوڑی مشکل آیت ہے، تو اس کو ہم لوگ دھیرے دھیرے اس آیت کو سمجھنے کی
کوشش کریں گے۔ اب اگر دیکھیے انہوں نے قسم کھا لی اتنے سارے لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، نماز کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور یہ کہا کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں اور نہ ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم گواہی کو چھپائیں گے تو ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، قسم اللہ کی ہی ہوگی، شرکیہ قسم نہیں ہوگی بہن، چاہے وہ اس کو اللہ نہ کہیں، جب وہ کہیں کہ ہم اپنے بھگوان کی قسم کھا کر کہتے ہیں، وہ ایسا کہیں تو پھر ہم کو بھی اس کو مان لینا ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے وہ تو۔ اور بہنوں دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان سفر پر جا رہا ہے، بہت زیادہ سامان تو نہیں لے کے جا رہا ہے مگر اس میں کچھ قیمتی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ اب وارث جو ہیں وہ ان کی قسم پر بھی مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ان کو کوئی کلو ملا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے انہوں نے، تو اب اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائیں۔ آگے کی آیت میں دیکھیے، اب آگے کی آیت دیکھیے، فَإِنْ أُسِرَ، اب وہ ان دونوں نے قسم کھا لی، اب معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگر فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اب اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں یعنی وہ جو دونوں وصی ہیں، یعنی جن کے سامنے میت نے اپنا سامان دیا تھا، استحقا اسمن، یعنی وہ دونوں گناہ میں ملوث ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو یعنی انہوں نے حق کو دبا لیا ہے، بات کو چھپا لیا ہے، گناہ میں ملوث ہیں، تو فآخرانی کوئی اور دو لوگ یقومانی کھڑے ہوں گے، مقامہما ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیانی، تو ان کی جگہ پر دو اور گواہ کھڑے ہوں گے جو پہلے دونوں گواہوں سے زیادہ اہل تر ہوں گے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ فیقسمان باللہ، اب پھر وہ دونوں گواہ جو ہے وہ پھر دو الگ گواہ کھڑیں گے، یعنی رشتہ داروں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے دو اور گواہ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ لشہادتنا، یعنی وہ جو ہے گواہی دیں گے یہ کہ ہماری گواہی جو ہے احق من شہادتہما، ان کی گواہی سے ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، تو وہ یہ بات کہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان جو دونوں پہلے کے گواہ ہیں اس سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اب جو دو اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اب ان کی گواہی ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے مگر وہ لوگ کوئی مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے تو جھوٹی قسمیں کھائیں، تو اب کیا اس کا توڑ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اب دو دوسرے کو میت کے وارث میں سے کھڑے ہوں گے اور وہ گواہوں کے مقابلے میں یہ کہیں گے کہ وہ ان کی جھوٹی قسموں کا رد کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وارثوں میں سے ہوں گے جو حقدار ہوئے وصیوں کے مقابلے پر، اولیانی، یہ کہا مطلب دو قریب ترین وارث، دو کے مقابلے میں دو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر بھی وہ دو تھے اور اب دو رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں آئیں گے، میت کے رشتہ دار، اور پھر وہ جو ہے اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے اور ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قسم جو ہے اب یہ دو لوگ قسم کھا کر کہیں گے، اور یہ اگر وہ کہیں گے کہ اگر مطلب یہ دو لوگ کہیں گے پھر کہ وہ ان کو یہ بھی یہ ڈر ہوگا اگر ہماری گواہی جو ہے وہ جھٹلا دی گئی تو ہماری بے عزتی ہوگی، پھر وہ ٹھیک قسم کھائیں گے، اور وصی جو تھے وہ ڈریں گے کہ وارث کی قسموں کے بعد اب ان کی قسمیں پھیر دی جائیں گی، اور مطلب وہ اللہ سے ڈر کر وہ جو بات کہیں گے وہ سچ کہیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے۔ اب بہنوں دیکھیے جو یہاں پر قسم کھانے کا اور یہ اتنا سارا جو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا یعنی انصاف نہیں ہوگا
اور عدل کے بجائے ظلم ہوگا وہاں کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا ہے، سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے فرسٹریشن ہوگا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ تو پرامن ہونا چاہیے، تو اسلامی معاشرے میں آخر حد تک خدا کا خوف دلا کر لوگوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ وصیت کرنا لازم ہے، اور وصیت پر گواہ بنانا بھی لازم ہے تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ اگر مسلمان نہیں ہیں تو غیر مسلم کو گواہ بنا لو، دو نہیں ہیں تو ایک ہی گواہ بنا لو، لیکن آخر حد تک یہ کوشش کی جائے گی کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے۔ بہنوں، یہ میں نے کوشش کی ہے آپ لوگ کو سمجھانے کی، اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ یہ جو تھوڑی سی مشکل آیت تھی یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آمین۔ تو بہنیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ جو قسم کھانے کے لیے جو آیت نازل ہوئی اس کے پیچھے ایک انسیڈنٹ تھا کہ 3 لوگ تھے، اس میں 2 عیسائی تھے، ایک مسلمان تھا۔ تو وہ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور جو مسلمان تھا اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو لگا کہ اب وہ بچے گا نہیں، تو اس کے پاس کچھ سامان تھا، اور اس کے سامان میں جو تھا ایک قیمتی سونے کا پیالہ تھا۔ تو وہ اس نے کیا کیا، وہ اپنا سامان جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا کہ یہ سامان تم میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ ایک اس نے پوٹلی بنائی، اور پوٹلی میں اس نے ایک چٹھی ڈال دی۔ وہ چٹھی میں اس نے جتنے بھی سامان اس کے اندر ہیں اس کی لسٹ لکھ کر اس نے اس پوٹلی میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لوگ اپنے وطن پہنچے تو ان لوگوں نے دونوں جو وہ تھے عیسائی تھے، وہ دونوں گئے ان کے گھر، مرنے والے کے گھر گئے، اور سامان سب ان لوگوں کو دیا، اور کہا کہ مرنے کے پہلے جو ہے آپ کے گھر والے تھے انہوں نے ہم کو یہ سامان دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سامان ان لوگوں نے لے لیا، یہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ اب جب بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا، جب ان لوگوں کو لسٹ ملی، جو اس نے مرنے والے نے جو عقل مندی کا کام کیا تھا کہ وہ لسٹ اس میں ڈال دی تھی، تو ان لوگوں کو لسٹ ملی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک قیمتی پیالہ جس پر سونے کی پالش تھی، وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ جو ہے اس میں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر سے وہ دونوں آدمیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ پیالہ کہاں ہے جو اس کے اندر تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو کوئی پیالہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے، ان لوگوں کو تو کلو مل چکا تھا، وہ لسٹ مل چکی تھی ان لوگوں کو، تو یہ لوگ جو ہے وہ گئے کورٹ میں گئے، اور کورٹ میں بلایا، اسلامک کورٹ تھی، شریعہ کورٹ، وہاں بلایا گیا ان لوگوں کو، تو وہاں پر انہوں نے قسم کھائی کہ اس میں تو کوئی ایسا پیالہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، اور اس کے بعد مگر وہ لوگ مطمئن نہیں تھے۔ تھوڑے دن کے بعد ان لوگوں کو مارکیٹ میں کسی سنار کے پاس جو ہے وہ پیالہ ملا، تو ان لوگوں کو سب پہچان گئے کہ یہ پیالہ ویسا، مطلب پتہ نہیں کسی طرح سے، بہرحال ان لوگوں نے پہچان لیا، اور ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سنار کی دکان میں۔ تو اس نے کہا کہ وہ دونوں عیسائی جو ہیں وہ ہم کو بیچ کر گئے ہیں۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے بلایا، انہوں نے کہا اب ان لوگوں کو مل گیا ثبوت، گواہ سب مل گئے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے کورٹ میں گیا، اور ان لوگوں نے قسم کھائی، ان لوگوں کو بھی پھر سے بلایا گیا، مگر وہ لوگ صاف منہ کر گئے، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں لیا ہے۔ تو یہ سارا انسیڈنٹ تھا۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ایسے حالات ہوں تو تم جو ہے کیا کرو کہ قسم کھلاؤ، جس نے بھی سامان لا کر دیا ہے تم گواہ بنا لو، تو مسلم ہے، نہیں اویلیبل ہیں تو نان مسلم ہے، 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ نہیں ہیں 1 گواہ بناؤ۔ تو یہ ساری گواہی کا جو نظام ہے یہ قائم کیا گیا کہ تاکہ لوگ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانے، تو حالانکہ سنار نے کہا کہ وہ دونوں عیسائی جو ہیں وہ ہم کو بیچ کر گئے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ انکار کرتے رہے، اور وہ ہوا ثبوت اور گواہ سب ہوا۔ کچھ دن کے بعد، بہت سالوں کے بعد، پھر وہ جو عیسائی تھا اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ ہم لوگوں نے ہی وہ سامان جو ہے وہاں پر بیچا ہے۔ یہ تھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو تھا، اس آیت نازل ہونے کے پیچھے جو تھا وہ یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ تو پھر اب یہاں پر یہ آ رہا ہے
کہ صحیح بات یہ کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں گواہی ٹھیک اور سچی ہی دینا چاہیے. اور مضمون جو ہے قرآن میں کئی جگہ بات کو گھما پھرا کر بتایا گیا ہے کہ جھوٹی یا گول مول بات بھی نہیں کرنی چاہیے، صاف بات کرنی چاہیے. تو اس طرح کی جو گواہی ہے اس کو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہ ہوں گے. تو یعنی کیا ہے کہ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک آیت بچی ہوئی ہے کہ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ ایتوا بالشہادتی علی وجہہما، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک گواہی دیا کریں گے. ان یخافوا، یا وہ ڈر جائیں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ جو یا وہ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ کے احکام کو دھیان سے سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو ہے وہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ان سب آیتیں جو ہیں اس میں جو اس کا میسج یہی ہے کہ صحیح گواہی دو، تاکہ جو ہے معاشرے میں سکون ہو، اطمینان ہو، اور لوگ جو ہیں جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچ سکے. صدق اللہ العلی العظیم. اور میں امید کرتی ہوں کہ بات جو ہے، میسج جو ہے وہ آپ لوگوں تک کلیئرلی پہنچ چکا ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے عمل کرنے سے کیا ہوگا بہنوں کہ ایک صالح مسلم معاشرہ جو ہے وجود میں آ جائے گا. افراتفری نہیں ہوگی، انتشار نہیں ہوگا، فرسٹریشن نہیں ہوگا. لوگوں کو جب ان کا حقوق ادا کر دیے جائیں گے صحیح تو پھر لوگوں کے اندر سکون اطمینان ہوگا، فرسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم لوگوں کو پابندی کرنا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ تھوڑی سی مشکل آیت تھی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.